اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر فجر کے اذان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں، بھونکتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کتے کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ کتے کی پیدائش میں شیطان اور انسان کا کیا کردار رہا ہوگا، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اذان کے وقت کون سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اذان ہو رہی ہے تو کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کے علم کے لیے بہت ضروری ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اذان فجر شروع ہوتے ہی کتے بھونکنے لگتے ہیں اور ختم ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں ملی ہے، جبکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، مگر یہ دوسری مخلوق کو دیکھ نہیں سکتا۔ ان کے درمیان ایک آڑ ہے، مگر کتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ ان شیطانوں کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ دیکھ سکتے ہیں۔ بے زبان ہونے کی وجہ سے انسانوں کو بتا نہیں پاتے، لہٰذا آوازیں نکال کر خبردار کرتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ رات میں جنات بلائیں زیادہ ہوتی ہیں اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقہ میں روتا ہے اور کچھ دنوں بعد کسی کی وفات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں منحوس ہے، اسے منحوس کو نکالو، منحوس سمجھ کر اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں، علم رکھتا ہے کہ اس علاقے میں مصیبت آنے والی ہے، وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ کتا کیوں روتا ہے اور یہ ساری وجوہات کتے میں کیوں ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب جھک گئے مگر شیطان کھڑا رہا، نہیں جھکا۔ اللہ کو اس کا تکبر ناپسند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، میں نے جب تجھے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو نے کیوں نہ بات مانی؟ اے اللہ، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی، میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے اس کا جواب سن کر ارشاد فرمایا، اے ابلیس، نکل جا میری بارگاہ عالیہ سے، جا تو قیامت تک مردود اور لعنتی ہو گیا۔ اللہ نے آدم کا پتلا تیار فرمایا تو فرشتے آ کر ان کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا۔ پھر اس مردود شیطان نے سبھی حد پار کر دی، غصے سے آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور ان کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ تھوک آدم کی نتنوں پہ پڑا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر مٹی کا کتا بنا دو۔ شیطان کے تھوک سے ملا ہوا کتا بنا دیا گیا۔ انسانوں سے منحوس اس لیے ہے، مٹی آدم سے لی گئی ہے، ناپاک شیطان کے تھوک کی وجہ سے ہے، اور رات کو جاگتا ہے اس لیے کہ ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ کتا کیسے وجود میں آیا اور وہ فجر کو کیوں بھونکتا ہے اور اس میں یہ خصوصیات کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان کو سننے کا بہت ہی فائدہ ہے، اس کے سننے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین۔